نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیاری بہنوں، اس سے پہلے ہم نے تجسس اور انتہا پسندی کے بارے میں یعنی غلو کے بارے میں بات کی۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے قانون شکنی کے بارے میں۔ یہ امر و نہی کو قانون شکنی سے کام نہیں لینا چاہیے، یعنی کہ قانون نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ تو سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 21-22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، ان پر داروغہ نہیں کہ انہیں زبردستی احکام منوائیں۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، لیکن سب کے لیے نصیحت، سب کے لیے حکم ہے کہ امر و نہی کا کام کرنے والے یا ان کے علاوہ جو کوئی بھی ہیں وہ کسی کو نصیحت تو کر سکتے ہیں لیکن زبردستی نہیں کر سکتے، اور زبردستی ویسے بھی کوئی نصیحت نہیں مانتا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القاف آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ جو باتیں یہ بناتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والا بنا کر نہیں بھیجے گئے، بس اس قرآن کے ساتھ نصیحت کریں اسے جو میرے عذاب کے وعدہ سے ڈرتا ہے۔ آگے سورۃ الشورى آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعرضوا فما ارسلناک علیہم حفیظا ان علیک الا البلاغ۔ پس اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی ایمان نہ لائیں تو آپ فکر مند نہ ہوں، ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور اس وقت تک نہ چھوڑا، یعنی سزا دیتے رہے جب تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی نہ دی اور ان کے معبودوں کا بھلائی سے تذکرہ نہ کیا۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بہت برا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات نہ کہے اور ان کے معبودوں کی تعریف نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے دل کی کیا کیفیت محسوس کرتے ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ مشرک دوبارہ ایسا کرے تو بھی ایسا ہی کرنا۔ اسے بحقی نے روایت کیا ہے، یعنی جان بچانے کے لیے آپ لوگ اگر اندر سے پورا ایمان رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑے اچھے کلمات بول کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قانون شکنی کرنے کی، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی، چاہے کوئی امر و نہی کا کام کرنے والا ہو، چاہے کوئی اس کے علاوہ ہو، کسی کو اجازت نہیں۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، عوام کا کام نہیں ہوتا۔ ایون حکومت بھی کسی کا دین زبردستی نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس کا خود کا دل نہ چاہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جن کے اچھے کام بھی تم دیکھو گے اور برے کام بھی دیکھو گے۔ جس نے برے کام کو پہچان لیا اور اسے ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے روکنے کی کوشش کی وہ بری ہو گیا، اور جس نے برے کام کو برا جانا وہ بھی بچ گیا، لیکن جو ان کی برائی پر راضی ہوا اور ان کے پیچھے چلا وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کیا ہم ایسے حکمرانوں سے لڑائی نہ کریں حکومت چھیننے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں، یعنی تب تک آپ لوگ ان سے حکومت نہیں
چھین سکتے جب تک کہ وہ نمازی ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لعان کرنے والوں کا ذکر ہوا تو حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ان لعان کرنے والوں میں ہی وہ عورت بھی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو بغیر گواہوں کے رجم کرنے والا ہوتا تو اس عورت کو رجم کرا دیتا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رجم کے بارے میں احکام اتارے کہ یا تو گنہگار خود اپنا اقرار کر لے گناہ کا، یا پھر 4 گواہ ایسے ہوں جنہوں نے دیکھا ہو تو پھر ہی رجم کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو میں اس عورت کو ضرور رجم کروا دیتا۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ میں ایسا قانون نہیں لیتے تھے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ اس عورت کا قصہ اس طرح سے تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت بدکاری کی وجہ سے بدنام تھی، لیکن اسے سزا دینے کے لیے اسلامی قانون کے مطابق 4 گواہ نہیں تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اعلانیہ وہ بدکاریاں تو کرتی تھی، عوام میں فتنہ تو پھیلاتی تھی، لیکن گواہ اس کا کوئی نہیں تھا، یعنی 4 اکٹھے گواہ نہیں ملتے تھے، تو اس لیے اس کے اوپر رجم کا حکم نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اور لعان کے بارے میں بھی شاید کچھ بہنوں کو نہ معلوم ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر خاوند الزام لگا دے اور بیوی نہ مانے، فیصلہ عدالت تک پہنچ جائے اور وہ ان کی جدائی ڈال دے تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں تو اسے کچھ نہ کہوں، یعنی قتل کروں، جب تک 4 گواہ نہ لے آؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کچھ نہ کہو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو فوراً ہی اس کا تلوار سے کام تمام کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ذرا سنو تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بڑے غیرت مند ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، یعنی حرام کام سے نفرت کرنے والا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم نہیں دیا تو صحابی ان سے زیادہ غیرت مند کیسے ہو سکتے ہیں کہ تلوار سے اپنی بیوی کا کام تمام کر دیں۔ تو جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے آج کل کے دور میں، بلکہ ہر دور میں ہی میرے خیال سے، عزت کے نام پر والدین اپنی بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں جبکہ ایسی کوئی بات سن لیں، یا اس کا زبردستی نکاح کسی اور سے پڑھا دیتے ہیں، اور ایسے بھائی بھی کرتے ہیں کہ عزت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتل و غارت اسلام میں اس طرح جائز نہیں ہے، اس طرح قانون ہاتھ میں کوئی نہیں لے سکتا، یہ قانون کا کام ہے کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو غیر محرم کے ساتھ ناجائز حالت میں دیکھ لے تب بھی اسے اپنی بیوی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، البتہ قانون کے مطابق طلاق دینے کی اجازت ہے۔ طلاق تو دے سکتا ہے، قتل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ گواہ صرف ایک ہی ہے، 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھے اسے قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر قرآن مجید میں لعن کا حکم نازل فرمایا، یعنی عدالت میں جائے، وہ آپ کی جدائی ڈال دے، لیکن آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ یعنی جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر محرم کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھ لے اور گواہ موجود نہ ہوں تو اس مرد کو عدالت میں پہلے خود 4 بار یوں کہنا چاہیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ عورت زانیہ ہے۔ صرف ایک بار کہنے سے یہ کام نہیں ہوگا، 4 بار اسے قسم کھانی ہوگی، اور 5ویں بار یوں کہنا چاہیے، میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت،
عورت زنا کا اقرار نہ کرے تو اسے اپنے برات کے لیے یوں کہنا پڑے گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مرد جھوٹا ہے۔ 5ویں بار یوں کہے، اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی میں عدالت علیحدگی کروا دے گی، اسے شرعی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ تو ایون 5 بار بھی یعنی ایون 4 بار بھی خامد قسم کھاتا ہے، اس کے باوجود عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ علیحدگی تو ہو جائے گی لیکن رجم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ 4 گواہ نہیں ہیں۔ تو امر و نہی کا کام کرنے والوں کو کیا چاہیے کہ کوئی جرم کرتا ہے تو خود تو اسے سزا نہیں دے گا، لیکن قانون کو یا پھر عوام کو ضرور بتا دے گا کہ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو کوئی کتنا بھی غلط کام کیوں نہ کر رہا ہو، سزا دینا آپ کا کام نہیں ہے، سزا دینا حکومت کا کام ہے، امر و نہی کا کام کرنا علماء کا کام ہے، اور ہر ایک کا کام ہے جس میں جتنی بھی طاقت ہو۔ قانون توڑنا بھی ایک جرم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک جرم سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔